اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ قابل صد احترام معزز شرکائے حلقہ درود، آج جو موضوع آپ سے عرض کرنا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی اس آیت مقدسہ کا ایک حصہ جو میں نے تلاوت کیا، اس کی روشنی میں باطنی اصلاح احوال کے لیے ایک پہلو میں نے ذکر کرنا ہے۔ اس کے ساتھ چند اور اس آیت کریمہ کے معنی، مطالب اور مفاہیم بھی ہیں جو میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کی بارگاہ سے نصیحت کا باعث اور سبب ہوں گے۔ میں براہ راست موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے وعدہ لیا۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ عام نبی نہیں ہیں، انبیاء میں سے جو خلیل اللہ بنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے پیدا ہوا ہوں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس ہستی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ صف انبیاء میں سے سب سے بڑھ کر حضور سے عشق و محبت کی۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے حضور کے عاشق تھے۔ تو اس رشتے کا پاس رکھتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمیشہ محبت کے ساتھ اور ادب اور احترام کے ساتھ فرمایا۔ اللہ رب العزت کے اس جلیل القدر نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ ہم امت مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یقیناً آپ کو اس طرف توجہ ہوگی کہ ہم بھی نماز کے اختتام پر کیا کرتے ہیں؟ ابراہیم اور آل ابراہیم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور دعا ایسے پڑھتے ہیں مولا حضور پر رحمتیں بھیج جیسے تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائی، برکتیں نازل فرمائی۔ تو اس ہستی پر درود و سلام ہماری نماز یعنی عبادت کا حصہ ہے، اور جن کی سنت کو، قربانی کی سنت کو حضور نے کہا سنت ابیکم ابراہیم، کہ اس قربانی کو میری سنت نہ کہنا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو میں نے یہ چند جملے اس لیے عرض کیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کس مقدس ہستی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا جا رہا ہے، اور وعدہ لینے والا کون ہے؟ اللہ رب وعدہ لے رہا ہے اپنے خلیل سے، اور وعدہ کس شے کا لے رہا ہے؟ قربان جائیں، ان طہرا بیتیا، کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر میرے گھر کی صفائی کرو۔ بولیے کیا کرو؟ میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو اس سے جو بات پہلی سمجھ آئی وہ کیا سمجھ آئی کہ زمین پر رب کے پہلے گھر کا پہلا خادم خاندان کون ہے؟ سیدنا ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، یہ خاندان ابراہیمی۔ اس سے پہلا سبق جو ہمیں ملا وہ یہ کہ یہ جو کرسی یا ممبر جس پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں مسجد میں، اگر ممبر پر بیٹھ کر گفتگو کرنا سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اسی مسجد میں جھاڑو پکڑ کے صفائی کرنا سنت خلیل اللہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ رب اس سے وعدہ لے رہا ہے جس کا مقام یہ ہے کہ وہ مسجد بنائی بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہے۔ آپ نے سنا ہوا ہے سارا
کہ بے آب و گیا وادی میں جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو چھوڑا تو اس وقت نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو تھا، نہ آبادی تھی، نہ کوئی سبزہ تھا، بالکل بے آب و گیا وادی تھی۔ تو اس وہاں پر بستی بسائی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ ہاجرہ علیہ السلام نے۔ زمزم کا چشمہ جاری ہوا تو لوگ پانی پینے کے لیے آئے، تو آہستہ آہستہ وہاں ٹھہرنے لگ گئے، آبادی ہونے شروع ہو گئی، بستی بس گئی اور علاقہ آباد ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام واپس پلٹے، ملاقات ہوئی، اللہ نے نشانی دکھائی تو آپ نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو بتائیں بستی بسانے والا کون؟ وہی خاندان۔ گھر تعمیر کرنے والا کون؟ خاندان ابراہیمی۔ مزدوری محنت کرنے والا کون؟ خاندان ابراہیمی۔ سارا گھر بن گیا تو اللہ نے کس کام پہ لگایا؟ انطہرا، کہ تم دونوں باپ بیٹا مل کر صفائی کرو۔ بڑی توجہ والی بات ہے، ہم میں سے جو کوئی 2 مرلے جگہ دے دے نا، پلاٹ دے دے، پیسے لگا دے، لینٹر ڈلوا دے، تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بنوانے والا ہوں نا یہ گھر، میں تو کمیٹی کا چیئرمین ہونا چاہیے مجھے، وہ انتظامیہ کا سربراہ ہونا چاہیے مجھے، یا باہر تختی میرے یا میرے والدین میں سے کسی کے نام کی لگنی چاہیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ سارا کچھ کیا، وہ کہہ رہا بیتیا، یہ گھر میرا ہے، یہ نام میرے رہے گا، تمہارے نام نہیں رہے گا، اور تم دونوں مل کے صفائی کرو۔ تو قربان جائیں اس خاندان پر۔ یہ نہیں کہا کہ مولا تو نے مزدوری ساری ہم سے لی ہے، بنوایا سارا ہم سے ہے، عزت تو نے کروائی، یہ سارا کچھ اول سے آخر تک ہم کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی سربراہ چیئرمین یا مالک بنانے کے بجائے تم نے صفائی پہ لگا دیا ہے۔ اگر مسجد میں چندہ دینے والوں، پلاٹ دینے والوں، تعمیر کروانے والوں کو صفائی کرتے ہوئے تھوڑا سا محسوس ہو نا، تو سمجھ لیں وہ سنت ابراہیمی پہ عمل نہیں ہے اس کا۔ اور اگر دل کرے اس گھر میں صفائی کرنے کی تو سمجھ لو کہ وہ سنت ابراہیمی کا نعمت یا برکت اسے میسر ہے۔ یہ جس کسی کو جتنی توفیق ملتی ہے وہ اس کی عطا کردہ توفیق ہوتی ہے، بندے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میرے گھر کوئی بھوکا سوئے یا پیٹ بھر کے سوئے، میں کسی کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے گھر کے معاملات میں مداخلت کرے؟ نہیں دیتا کسی کو۔ ہر بندہ اپنے گھر میں ایک پردے میں اپنا ماحول نظام رکھتا ہے، کوئی اپنے گھر میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دیتا، اور وہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کو حاجت ہے ہمارے چندوں کی یا زکاتوں کی یا امداد کی یا پلاٹوں کی؟ کوئی بندہ آزمانا چاہے تو آزما لے، مسجد شروع کرے، اور شروع کر کے محلہ سارا بائی کاٹ کر دے، 1 روپیہ نہ دے تو مسجد بند ہو جائے گی۔ وہ ایک بندہ بھیجے گا، چیک بلینک بھیج دے گا اور ساری تعمیر ہو جائے گی۔ وہ ہمارا محتاج نہیں۔ یہ تو جس کو 2 توفیق مل گئی، سمجھو اس نے قبول کیا تو کچھ توفیق ملی، وہ قبول نہ کرے تو کس کی جرت ہے اس کی بارگاہ میں کچھ دے سکے یا خرچ کر سکے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ کسی کو جتنی توفیق ملے اللہ کے گھر کی خدمت کی، تو وہ خاندان ابراہیمی سے سبق سیکھتے ہوئے سب کچھ کرے، لیکن جھاڑو پکڑ کے صفائی کرے، تاکہ اسے یہ احساس رہے کہ گھر میرا نہیں ہے، مالک میں نہیں ہوں، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے انطہرا بیتیا، تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اور اس کی خدمت کرنا یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، لیکن میں آج خاص اس موضوع پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو میں نے پہلی بات کیا عرض کی کہ یہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، آیت کریمہ میں فرمایا انطہرا بیتیا، کہ میرے گھر کی صفائی کرو۔ پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ باری تعالیٰ اس صفائی کا مقصد کیا ہے، صفائی کیوں کرنی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا للطائفین، اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور یہاں
اعتکاف کرنے والوں کے لیے، بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور یہاں میری بارگاہ میں سر جھکانے والوں کے لیے۔ تو اللہ کے گھر میں کوئی کسی بھی کام کے لیے آئے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آئے، اس میں بیٹھنے کے لیے آئے، اس کی بارگاہ میں نماز اور عبادت و بندگی کے لیے آئے، یعنی تینوں باتیں سمجھ آ گئی۔ کچھ سوشل ایکٹیویٹی ہو، کسی مقصد کے لیے اللہ کے گھر میں اکٹھے ہوں، نکاح کی تقریب ہے، کوئی اور فیملی گیدرنگ ہے، اور آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، تو تب بھی اجازت ہے بیٹھنے کی اور بات چیت کرنے کی۔ جو بات مسجد سے باہر ناجائز ہے وہ مسجد میں بھی ناجائز ہے، یعنی غیبت کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانے مسجد کے باہر بھی ناجائز ہے، مسجد میں بھی ناجائز ہے۔ دنیا اور آخرت کی جو خیر اور بھلائی اور برکت کی بات باہر بھی جائز ہے، مسجد کے اندر بھی جائز ہے۔ تو وہ جو لوگ اللہ کی عبادت کے لیے، سوشل گیدرنگ کے لیے، زیارت کرنے اور دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ان کی خدمت کرنا یہ صفائی کے اہتمام کا مقصد ہے، مدعا ہے۔ کیا منع ہے؟ کہ کوئی بندہ آئے تو مسجد کا ماحول اتنا پاکیزہ اور خوبصورت نظر آئے کہ اس کا دیکھنے کا دل کرے، صرف دیکھنے کا دل نہیں کرے، وہاں بیٹھنے کا دل کرے، اور پھر اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کا دل کرے۔ تو جو مسجد انتظامیہ ہے، جسے یہ شرف اور سعادت ملی اللہ کی بارگاہ کی طرف سے، نوکری ملی ہے، وہ اور امام و خطیب ملا کر ان سب کی ذمہ داری ہے کہ مسجد کا ماحول ایسا پاکیزہ رکھیں کہ لوگ آئیں تو انہیں سکون میسر آئے، لوگ آئیں تو خوشی کے ساتھ بیٹھیں، قیام کریں اور اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ یہ الگ موضوع ہے، پھر کسی موقع پر اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن یہ بتایا، مقصد بتایا اللہ رب العزت نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ وعدہ لینے کا کہ میرے گھر کی صفائی کرو۔ کن کے لیے صفائی کرو؟ جو اس مسجد میں آتے جاتے ہیں ان کی خدمت کے لیے صفائی کرو۔ سامعین کرام، مجھے بتائیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے خاندان نے اللہ کی گھر کی خدمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ حق ادا کیا، اور پوری طرح حق ادا کیا۔ ان دونوں ہستیوں نے، بلکہ پورے خاندان نے، آپ کی والدہ ماجدہ نے اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے خدمت کا حق ادا کیا۔ اللہ کے گھر کو آباد کیا، پہلے شہر مکہ کو، پھر گھر بنوایا، مزدوری کی، پھر جھاڑو پکڑا اور صفائی کی، اور پورے ماحول کو پاکیزہ رکھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر اور صلہ کیا دیا؟ اللہ کے گھر کی خدمت کے صلے کا اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو اللہ کی قسم ہمارے ہاں لڑائیاں ہوں، قرآن دازیاں ہوں کہ خادم کون ہوگا، صفائی کون کرے گا اللہ کے گھر کی، اگر اس کی خدمت اور صلے کا ہمیں اندازہ ہو جائے۔ خدمت کا صلہ ایسا اللہ نے دیا جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی اور کے نصیب میں نہیں آیا۔ ایسا عجیب صلہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا صلہ اور کسی کو رب نے نہیں دیا۔ کیا صلہ دیا؟ قربان جائیں، ماں کے قدم لگے تو اللہ نے صفا مروہ بنا دیا، بیٹے کے قدم لگے اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، باپ کے قدم لگے تو وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے مقام ابراہیم بنا دیا۔ حیران کن بات ہے کہ اسوہ نہیں، تعلیمات نہیں، سیرت نہیں، کردار نہیں، قدموں کے نشان سارے خاندان کے اللہ نے سنبھال کے اپنے گھر میں سجا لیے۔ اب کوئی نبی ہے یا ولی ہے قیامت تک جو آئے یا آئیں گے اولیاء، وہ حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان پہ چکر لگائیں گے تو عمرہ مکمل ہوگا۔ اس زمزم کو کھڑے ہو کر ادب اور احترام سے پیتے ہیں، کیوں کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نشانی ہے، اور اللہ کو سجدہ کرتے ہیں مقام ابراہیم سامنے رکھ کر، کیوں کہ یہ اس کے خادم کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو اتنا بڑا صلہ اللہ رب العزت صرف اپنے گھر کے خادموں کو عطا کرتا ہے۔ تو مسجد کے اوپر تختی لگوانے کی ضرورت نہیں ہے، خدمت ایسی کریں کہ آپ کے قدموں کے نشان قیامت تک اس اللہ کے گھر میں لگے رہیں۔
وہ پھر ذکر بلند کروا لیتا ہے، وہ خود بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ میرے اس گھر کو بنانے والے کون تھے اور آباد کرنے والے کون تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو رخصت ہو گئے دنیا سے، پردہ فرما گئے، آج بھی قیامت تک ان کے قدموں کے نشان سامنے رکھ کر رب کو سجدہ ہو رہا ہے۔ قربان جائیں، عبادت خدا کی اور اللہ کی عبادت کے دوران تعظیم قدمان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اس سے بڑا صلہ اور زمین پر اور کیا سوچا جا سکتا ہے کہ رب کی عبادت میں تعظیم شامل کر دی گئی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی۔ تو یہ موضوع میں نے جس مقصد کے لیے ڈسکس کیا، ایک تو یہ 2-3 پہلو ہمیں سمجھ آ گئے، اللہ کی گھر کی خدمت کیا ہوتی ہے۔ آپ میں سے جس کو یہ شرف اور توفیق میسر ہے 100 بار اللہ کا شکر ادا کریں، مسجد بنانے پر، مسجد کی خدمت کرنے پر، مسجد میں صفائی کرنے پر، مسجد میں چندہ دینے پر، انتظامی نگرانی اور ذمہ داریاں نوکری لینے پر۔ یہاں ایک میں بات جملہ اور عرض کر دوں کہ صوفیاء نے، یہ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ صوفیاء کا ایک معمول رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی اللہ کے مقرب بندے کے پاس جاتا اور یہ کہتا کہ میرے دل میں تکبر ہے اور میں تکبر نکالنا چاہتا ہوں، صفائی کرنا چاہتا ہوں۔ تکبر ایک ایسی لعنت ہے جو سوکھی لکڑیوں کو جیسے آگ جلاتی ہے نا، یا روئی کو آگ جلاتی ہے، اس سے بڑھ کر اعمال ضائع کرتی ہے تکبر۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ شیطان اسی وجہ سے باہر نکلا اللہ کی بارگاہ سے، اور یہی بیماری شیطان بالآخر پیدا کرتا ہے بندے میں تاکہ وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے نکل جائے۔ اگر کسی کو اپنا آپ نظر آنے لگ جائے، کسی کو عبادت و بندگی کے بعد گناہگار گناہگار انسان نظر نہ آئے، اپنے آپ کو کوئی بڑا سمجھنا لگ جائے، یہ بیماری ہے، اور اس بیماری کا کوئی علاج کرنا چاہے تو حضور شیخ الاسلام نے فرمایا صوفیاء کیا علاج بتاتے تھے تکبر کا؟ آپ نے فرمایا کہ صوفیاء کے پاس کوئی ایسا شخص جاتا تو وہ کہتے کہ اگر تم تکبر یعنی اندر باطن والے گھر کو صاف کرنا چاہو تو اس کا علاج یہ ہے کہ مسجد کے استنجا خانوں کی صفائی کرو۔ مسجد سے ملکہ بیت الخلاء یا وہ جو وضو کی جگہ ہیں، استنجا کی جگہ ہیں، وہ جو اللہ کے عبادت کرنے والے مہمان آتے ہیں رب کے، ان کے اس جگہ کی صفائی کرو۔ تم رب کے گھر کو پاک کرو گے، وہ تمہارے اندر والا گھر پاک کر دے گا۔ یہ آج کے اس سے درس کا یا گفتگو کا ایک سبق بھی ہے، اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ یہ حضور شیخ الاسلام کا معمول رہا ہے۔ آپ نے بڑے عرصے پہلے کی بات ہے، ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے اپنا ایک دکھ اور پریشانی بیان کی۔ فرمایا جب تک اللہ نے صحت دی ہوئی تھی اور یہ کمر کی تکلیف فرماتے مجھے نہیں تھی، تو میں جب بھی حرمین شریفین حاضر ہوتا تو مکہ ہو یا مدینہ، میں رات کے پچھلے پہر بیت اللہ یا حرم شریف کے استنجا خانوں کی خود جا کے اپنے ہاتھ سے صفائی کرتا۔ مدت تک یہ معمول رہا، لیکن جب یہ تکلیف شروع ہوئی ہے اب مجھ سے جھکا نہیں جاتا اور میں جھک کے یہ کام نہیں کر پاتا۔ معلوم نہیں، وہ تو اپنے لیے عاجزی کا اظہار کر رہے تھے کہ رب نے یہ مجھ سے توفیق کیوں واپس لے لی۔ تو یہ مدت تک معمول رہا ہے بیت الخلاء کی، مسجد سے ملکہ ان کی صفائی کرنے کا، حضور شیخ الاسلام کا۔ یہ باطن کی طہارت کا ذریعہ ہے، اللہ کے گھر کی خدمت کا ذریعہ ہے، سنت ابراہیمی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، بے شمار ہزاروں اس کے اور فوائد اور ثمرات بھی ہے۔ آخری بات جو میں اس میں کر رہا ہوں، غالباً صاحب روح البیان نے یا روح المعانی نے اس کا ایک اور بڑا خوبصورت معنی اور ترجمہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو اللہ نے فرمایا نا انطہرا بیتیا، کہ ابراہیم اور اسماعیل تم دونوں مل کر میرے گھر کی صفائی کرو، تو یہ میرے گھر سے مراد کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں میرے گھر سے مراد بیت اللہ بھی ہے، یعنی کعبۃ اللہ بھی ہے، میرے گھر یعنی اللہ کے گھر سے مراد مسجد بھی ہے، اور وہ فرماتے اس سے مراد ایک اور گھر بھی ہے۔ وہ گھر کون سا ہے؟ وہ سمجھانے کے لیے حضور کی حدیث کو ساتھ ملا کے سمجھاتے ہیں۔ آقا نے فرمایا
قلب المؤمن عرش اللہ، کہ بندے مومن کا دل وہ کیا ہے؟ اللہ کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی اس گھر سے ایک مراد کعبۃ اللہ، ایک مراد مسجد، دو دنیا بھر میں مساجد ہے، اور ایک مراد قلب مومن بھی ہے۔ اب اس آیت کو دوبارہ پڑھیں، کیا انطہرا بیتیا، اللہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کوئی تم میں سے جو میرا خادم بنے اور خادم بن کر اس میرے اندر والے گھر کی صفائی کرے؟ یہ گھر صاف ہے؟ نہیں صاف۔ مجھے بتائیں، مسجد میں اگر کوئی گندگی پڑی ہو تو کس کمزور سے کمزور مومن بھی اگر مسجد میں جائے تو اسے اچھی لگے گی؟ نہیں۔ وہ تکبر والا ہو یا تکبر سے پاک عاجزی والا ہو، وہ اس گندگی کو مسجد میں برداشت نہیں کرے گا، اٹھائے گا، ڈسٹ بن میں ڈال دے گا، صفائی کر دے گا، کسی کے سامنے یا خاموشی سے کر دے گا۔ اس مسجد میں ظاہری گندگی کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، اس مسجد سے زیادہ فضیلت والا یہ گھر ہے جو بندہ مومن کا قلب ہے۔ اور یہ ہم نے کس سے بھر رکھا ہے؟ ہم نے غیبتوں سے بھر رکھا ہے، چغلیوں سے بھر رکھا ہے، فتنے فساد اور سازشوں سے بھر رکھا ہے، جھوٹ سے بھر رکھا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی اور رب سے دوری سے بھر رکھا ہے، اور اتنا گندا کر رکھا ہے کہ گھر والا کبھی اپنے گھر میں نہیں آتا۔ یعنی وہ جس کا گھر ہے یا ٹھکانہ ہے وہ کبھی ہمارے جیسے انسانوں کے دلوں میں نہیں آتا گندگی اور ماحول دیکھ کر۔ آیت کو آگے پڑھے، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس اندر والے گھر کو اگر تم صاف کرو تو کیا ہوگا؟ مسجد کو صاف کرو گے تو مسجد دیکھنے والے لوگ آئیں گے، اس میں بیٹھنے والے آئیں گے، نماز پڑھنے والے آئیں گے۔ اس باطن والے گھر کو صاف کرو گے تو پاکیزہ روحیں آئیں گی، ملائکہ آئیں گے، اللہ کے انوار و تجلیات آئیں گی۔ وہ اس گھر میں اس لیے نہیں کہ یہ ارشد صاحب یا ملک صاحب یا چودھری صاحب ان کے کا سینہ یا قلب ہے، نہیں، عرش اللہ، وہ رب کا ٹھکانہ سمجھ کے آئیں گی، اور اسی طرح وہ روحیں بیٹھیں گے بھی، قیام بھی کریں گی، اور اللہ کی عبادت و بندگی بھی کریں گی۔ میں بات ختم کر رہا ہوں ایک مثال سے۔ مجھے بتائیں، آپ کے یہاں کا تو مجھے نہیں اندازہ جاپان میں کیا صورتحال ہے، پاکستان میں اگر کسی بندے کے دو گھر ہوں، ایک اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہو اور ایک اس نے خود اس میں رہ رہا ہو، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے وہ جو گھر آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے وہ خود استعمال کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اصول اور ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ 3 مہینے پہلے نوٹس دیتے ہیں کہ جناب گھر خالی کر دیں۔ وہ ضرورت اپنی سہولت کے مطابق گھر خالی کرتا ہے، آپ سامان اٹھائے دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں، نہیں، آپ پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ کرایہ داروں نے کیا اشر کر دیا ہے، ٹوٹیاں توڑ دی ہیں، بٹن خراب ہوئے ہیں، بلب ٹوٹے ہوئے ہیں، وائٹ واش نہیں ہے، کتنے سال گزر گئے ہیں، تو پھر پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ وائٹ واش کرواتے ہیں، الیکٹریسٹی کا کام کرواتے ہیں، پلمبنگ کا کام پورا کرتے ہیں، فرش صحیح کرتے ہیں۔ جب آپ کے رہنے کے لائق ہو جائے تو آپ سامان اٹھاتے ہیں اور اپنے گھر میں آ جاتے ہیں، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اس میرے بندے نے کرایہ داروں سے بھرا ہوا ہے اور عجیب غریب کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اس کو جھوٹ سے پاک کرو، یہ جھوٹ کے ساتھ بھرا ہوا ہے، اس نے غیبت، چغلیوں اور بہتانوں سے، نفرتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہاں، انطہرا، اگر کوئی صفائی کرے، اور یہ جو اللہ کے دشمن ہیں ان کے نکالے، صاف کرے، پھر صفائی کو بڑھاتا رہے، تو پہلے وہ اپنے نمائندے بھیجتا ہے ارواح کی شکل میں، وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ اب صفائی شروع ہو گئی ہے، تھوڑا تھوڑا پاک ہونے لگ گیا ہے، اب کہیں کوئی گندگی بھی ہے تو کہیں اس کا ذکر بھی ہے۔ پھر جب صفائی انسان اور آگے بڑھاتا ہے تو وہ پاکیزہ روحیں آ کر قیام کرتی ہیں، اور کوئی صفائی کو اگر کوئی بشر اس مقام پر لے جائے کہ وہ
ہر شے سے پاک کر لے اور اتنا وائٹ واش کر لے، اتنا صفائی کروا لے کہ مالک کے اپنے ٹھہرنے کے لائق ہو جائے، تو وہ ورکع سجود، کچھ قلب ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں وہ خود اپنا جلوہ عطا کر دیتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس آپ معراج سے پلٹ رہے ہیں تو پھر مڑ کے دیکھا اللہ کی بارگاہ کی طرف، وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ۔ رب نے پوچھا ہے حبیب تو کیوں بار بار پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا مولا یہ جو کچھ یہاں دیکھا ہے دوبارہ دل کرے گا دیکھنے کو تو کیا کروں گا؟ فرمایا ہم اپنے نور کی تجلی اور راز آپ کے سینے میں رکھ رہے ہیں، اب دوبارہ اوپر آنے کی حاجت نہیں ہے، جب دل کرے گردن جھکائیں اور دیدار کر لیں۔ حضور کا قلب اقدس اللہ کے نور کا مظہر تھا، دوبارہ آنے جانے کی حاجت نہیں تھی، جب جی کرتا اللہ کا دیدار کر لیتے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ مساجد اللہ کا گھر ہے، ان کی خدمت کرنا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ حضور نے مسجد کی خود تعمیر اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی، مسجد نبوی کی، لیکن یہ اہتمام کے ساتھ سنت ابراہیمی بھی ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ گھر اس کا ہوتا ہے، بندہ تو خادم ہوتا ہے، اس کے اپنے حصے کی خدمت کرتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود اگر جھاڑو پکڑ کے صفائی کی سعادت ملے تو سمجھے اس نے خدمت قبول کر لی ہے۔ اور اسی طرح ایک باطن کا گھر ہے، اس کے لیے کوئی خادم بننے کو تیار نہیں ہے، وہاں نہ تو کوئی حصہ لیتا ہے الیکشن میں، نہ کوئی درخواست جمع کراتا ہے کہ مولا مجھے خادم رکھ لے اس اندر گھر والے گھر کی صفائی اور پاکیزگی کے لیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس باہر والے اور اندر والے دونوں گھروں کی پاکیزگی صفائی کے لیے یہ نوکری اور سعادت اور خدمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔